بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ درود کسے کہتے ہیں، درود کا مطلب کیا ہے، درود کے معنی کیا ہے، درود کی تعریف کیا ہے۔ آج اس بارے میں مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ عربی لغت میں صدر سینے کو کہتے ہیں، اور سینے کی اہمیت دل کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، اور انسانی وجود میں سب سے اہم قلب یعنی دل ہے۔ دل کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی دماغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ہدایت و گمراہی، عقل و شعور، اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے قائم کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے یعنی لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ اب اس کی مختلف قسمیں ہیں، ہدایت یافتہ اور روشن و منور دل۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو جاتا ہے۔ غافل و تاریک دل کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، تباہی ہے سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اور قرآن مجید کے مطابق دلوں کا اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا ذکر کرنا پسند فرماتا ہے؟ خیال رہے کہ اس کا جواب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں موجود ہے، اور جو اکثر میں دہراتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب یہ آیت مبارکہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گلنار ہو گیا، اور فرمایا مجھے مبارکباد پیش کرو کہ آج وہ آیت نازل ہوئی جو دنیا و مافیہا کی ہر چیز سے بہتر ہے مجھے۔ تو اس پر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ اور صحیح بخاری شریف میں ابو العالیہ سے روایت ہے کہ جب اس بابرکت عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو صلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان پر رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کا مطلب دعائے خیر، اور امت کی طرف سے درود کا مطلب دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔
ابھی مذکورہ بالا جو آیت میں نے پڑھی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس آیت میں 3 پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے، یعنی قدامت درود، قد و قامت درود اور مداومت درود۔ قدامت درود کیا ہے؟ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ ہے اور جب سے فرشتے ہیں اتنا ہی درود شریف بھی پرانا ہے، قدیم ہے، کیونکہ وہ تب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ درود شریف کی قدامت ہے۔ اور قد و قامت درود یعنی اللہ تعالیٰ جو لامحدود ہے اس کی طرف سے درود شریف کی معنویت بھی لامحدود ہوگی۔ فرشتوں کے درود کی مقدار اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے فرشتوں کے ہوں گے، یعنی پوری کل کائنات کو، مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کرے تو 9 حصے فرشتوں کے ہیں، صرف 1 حصہ مخلوق ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ فرشتے کب سے درود بھیج رہے ہیں اور فرشتوں کے درود کی مقدار اور قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اسے کہتے ہیں قد و قامت درود۔ اور مداومت درود، اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کا عمل ابد تک جاری رہے گا۔ یہ درود شریف زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔ یہ مخصوص زمانے یا مخصوص وقت کے بجائے ہر زمانے اور ہر وقت میں پڑھا جانے والا عمل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ درود شریف کے زمان و مکان کی قیود سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ہر زمانے اور ہر وقت میں پڑھا جانے والا عمل ہے، ازل سے لے کر ابد تک ہے، کہیں بھی نہیں رکا، کبھی بھی نہیں رکا، نہ ہی کبھی رکے گا، یہاں تک کہ کائنات کے درہم برہم ہونے پہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا عمل جاری و ساری رکھیں گے۔ اور پھر جب دوبارہ مخلوق کو اٹھایا جائے گا تب بھی درود ہی پڑھا جا رہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی قبر مبارک سے فرشتوں کے جھرمٹ میں اٹھیں گے تو وہ 70,000 فرشتے درود شریف پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اسے کہتے ہیں مداومت درود، یعنی ہر زمانے اور ہر وقت میں پڑھا جانے والا عمل۔ اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے مطابق سنت الہی اور سنت ملائکہ کے عمل کو عظمت اور رفت شان بیان کرنے کے بعد پھر ایمان والوں کو بھی اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ یعنی جب سنت الہی اور سنت ملائکہ کے عمل کو عظمت اور رفت شان کو بیان کر دیا گیا تو پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اور دیکھیں دنیا میں دن رات کے ہر لمحہ میں اذان اور نماز جاری ہے۔ اذان وہ کلمات ہیں جو پوری دنیا میں کبھی بھی کہیں نہیں رکے، ایک ملک سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے دنیا کے ہر کونے میں گونجتی ہے۔ اور کوئی نماز اور اذان ایسی نہیں جس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر موجود نہ ہو۔ یہ بھی ورفعنا اللہ کا ذکر کی ایک مثال ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اور ٹوٹل نمازوں کی 44 رکعات میں سے 16 مرتبہ درود شریف اور 23 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اب سیاہ ستہ میں درود ابراہیمی کے 36 صحیفے منقول ہے۔ اس کے علاوہ بھی اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین سے بھی کئی درود شریف منسوب ہے، جیسا کہ درود خضری، درود ماہی،
درود ताज, درود तंजीना, दुरूद अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है और गालिबन हदीस नंबर 498। जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसी तरह अबू दाऊद की भी हदीस है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे, 10 गुनाह माफ़ करेंगे और 10 दराजात बुलंद करेंगे। निसाई की हदीस है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को दुरूद शरीफ की तलकीन और तरगीब करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एक और एहसान अजीम है, क्योंकि इस तरह दुरूद शरीफ भेजकर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत इलाही और सुन्नत मलाइका में भी शामिल हो जाते हैं हम। और ये वो वाहिद मुश्तरका अमल है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने और अपने फरिश्तों के साथ मोमिनीन को भी शामिल कर रखा है। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला भी दुरूद पढ़ रहे हैं, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं और यही हुक्म हमें भी दिया गया। मैंने कुछ वीडियोस पहले में ये भी जिक्र कर दिया था कि अल्लाह ताला के दुरूद भेजने से क्या मुराद है। वो एक भाई ने सवाल किया था ना, उन्होंने वीडियो भी सेंड की थी कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह पाक दुरूद भेजते हैं या अल्लाह पाक दुरूद जैसी इबादत में मशगूल है तो ये कुफ्रिया जुमला है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो देखिए, हर जुमले के पीछे नीयत होती है, कहने वाले का मकसद होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस लहजे में कह रहा है। और वजाहत मैंने कर ही दिया कि अल्लाह के दुरूद भेजने या यूं कह ले कि दुरूद पढ़ने या यूं कह ले कि अल्लाह ताला दुरूद में मशगूल है, इसका क्या मतलब है, ये मैंने तफसील से इन दो वीडियोस में बता ही दिया है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने और इसकी इशाअत व तबलीग करने वाला बनाए। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब ख़त्म हो जाए। हम दुनियावी भाग दौड़ करते हैं रिज़्क़ कमाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए, और भी बहुत सी उलझने हैं, परेशानियां हैं। वो कहते हैं ना कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। तो कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए कुछ भरोसा नहीं। हमारे काम आएगा तो सिर्फ दुरूद शरीफ काम आएगा। तो कोशिश किया करें फ़र्ज़ इबादत के बाद नफल इबादत में दुरूद शरीफ को अहमियत दे, जितना हो सके दुरूद शरीफ ख़ुद भी पढ़े, दूसरों से भी पढ़वाएं, दूसरों को दावतो तबलीग भी करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस रास्ते पर आएँ। और इस सब का सवाब ता क़यामत आपको मिलता रहेगा कि एक शख्स भी आपके कहने पर सही मानों में दुरूद शरीफ के रास्ते पर चल पड़ा तो आपकी दुनिया और आखिरत बन जाएंगी। आप इस दुनिया में मौजूद नहीं भी होंगे और वो शख्स आपके कहने से दुरूद पढ़ रहा है तो ता क़यामत आपको सवाब मिलता रहेगा। या यूं कह ले कि जब तक वो दुरूद पढ़ रहा है या जब जब वो दुरूद पढ़ेगा आपके अकाउंट में मुफ्त का सवाब दाखिल होता रहेगा। तो हमें और क्या चाहिए। हमारी कब्र के अंधेरों का साथी हमें मिल रहा है, हमारा गमख्वार हमारे साथ रहेगा। खाली हाथ जाना है आपने कब्र में, ये तो मशहूर है बड़ा कि खाली हाथ जाते हैं लोग। लेकिन दुरूद शरीफ वाहिद वो इबादत है कि जो कब्र में, हश्र में, पुल सिरात पर भी आपका साथ देगी। तो मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। आंखें बंद करें तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आता है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने और इसकी इशाअत व तबलीग करने वाला बनाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।